شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے 7 نام ہمیشہ کے لیے یاد کر لو۔ جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو، کوئی آپ کا ساتھ نہ دے، اسی وقت اللہ کی غیبی مدد آ جائے گی۔ محترم ناظرین، ہمیں اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ادا کرنا چاہیے، جس ذات نے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس مہینے کے اندر میرا رب دنیا کی ہر چیز، جس چیز کی طلب ہے وہ عطا کر دے گا۔ آج کا وظیفہ غیبی طریقے سے دولت اور پیسوں کو لانے والا ہے۔ ناظرین، یہ تیز ترین وظیفہ ہے، مطلب یہاں وظیفہ پڑھا وہاں کام بن گیا۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی، بڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والے کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ خود بھی اور کمنٹ باکس میں بھی ایک بار استغفار لازمی لکھا کریں، تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور ہمارے لیے بھی خیر و برکت کا باعث ہو۔ ناظرین، انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان میں نفس گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جس میں سلیم الفطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار، خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چکا چوند، جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر گناہوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں عنقریب توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح امیدوں اور خیالات سے دل کو بہلاوے میں رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہے، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سراحت کر جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہ کی۔ قوم نوح اور عاد و ثمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا گیا۔ گناہوں کے بے شمار برے نقصانات ہیں۔ ناظرین، صرف یہ ہی نہیں بلکہ گناہوں کے بے شمار برے اثرات اور نقصانات ہیں جو انسان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی کردار پر بھی زائل ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ نور الہی اور گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان علم و عقل سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کمزور حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ترک معاشی یعنی ترک گناہ کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے یہ بتایا کہ نیکی میں ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ ناظرین، گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ حصول رزق اور فراغی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے بھی نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے۔ گناہ کرنے میں کوئی عار محسوس نہ کرے، انسان گناہ کرنے میں کوئی عار محسوس نہ کرے تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ بڑا بے نیاز ہے جبکہ بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے، پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اور اگر غافل رہتا ہے
تو یقین کریں اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہو مگر زنگ آلود ہو۔ گناہوں سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، وہ خواہشات اور گناہوں سے قوی دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے، جبکہ نفس مر جاتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی مر چکا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل بھی ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہی ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ حادثات و آفات کو صرف طبی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں، اور پھر اسی اعتبار سے ان کو حوادث سے بچاؤ کی تدابیر کرتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وہی الہی اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا جو نظام سمجھایا ہے، وہ ہمیں غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے۔ چنانچہ انسان کے نیک اور برے اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض، نفع و نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غمی، بارش اور خشک سالی، مہنگائی، امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ۔ ناظرین، یہ سب ہماری بد اعمالی کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان سب احوال کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک اور بد اعمال ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح کے خوفناک واقعات انفرادی ہوں یا اجتماعی، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم اور طبی ہوتے ہیں، تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی اس کی غفلت دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب بھی میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا حال دیکھ، اور حکم ہوتا ہے اپنے نامہ اعمال دیکھ، دنیا میں پیش اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ بھی اسی پر شاہد ہے کہ ہمارے سارے لوگ اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں۔ مثلاً کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھنسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا، اور ان تباہ شدہ عوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں اعمال کی حسب نوعیت اس بات کو جیسے کرنی ویسے بھرنی کے مختلف پہلو اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ امت کو بد اعمالیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اصلاح کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں، اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ تعالی ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ کس وجہ سے اللہ تعالی انسان کا رزق کم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ کام ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ جتنے چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، تو بے شمار نعمت اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا۔ سب سے پہلا عمل یہ کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً ہمارے گھروں کی عورتیں بھی ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں،
اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب خواتین بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے۔ یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین کو گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی ہمارے گھروں میں، معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھیں، کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ بعض چیزیں چونکہ شریعت میں ہیں تو اس میں چونکہ ایسے مراحل آتے ہیں کہ ہر شخص اس کا معتمل نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، آپ انہیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا وظیفہ ہے۔ ان ناموں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، بڑی سے بڑی مشکل ہو اور بڑی سے بڑی پریشانی ہو، آپ کی کوئی بھی حاجت ہو یا مراد ہو، اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں اور سارے نام شان و عظمت والے ہیں۔ ان میں سے ایک نام اللہ ذاتی ہے، باقی سب صفاتی ہیں۔ ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے ہر نام کے ساتھ پکارنا درست ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 100 میں ایک کم، جس نے ان کو یاد کیا یا ان کو پڑھا یا ان کے معنی جانے اور ان پر عمل کیا اور محفوظ کر لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بلا شبہ اللہ جل جلالہ کی عبادت و معرفت کا جذبہ اور حوصلہ انسانی فطرت اور طبیعت کا خاصہ اور ایک حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کے انسان نے اپنے خالق و حقیقی مالک کے وجود کو دیکھا تو نہیں، لیکن اس کے باوجود جب کبھی اس کی زندگی میں کوئی خوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو عموماً جبین انسانی میں سجدہ شکر مچلنے لگتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ اس اندیکھی غیبی ہستی کا شکر ادا کرے۔ ایسے ہی جب کوئی ناگوار حادثہ پیش آتا ہے تو انسانی ہاتھ اسی نادیدہ ذات کی طرف بے اختیار بڑھتے ہیں اور آنکھیں اپنے عجز کے اظہار میں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کا کوئی زمانہ اور کائنات کا کوئی خطہ خدا پرستی کے اس فطری جذبے سے خالی نہیں رہا۔ ہمیشہ سے دنیا والے اسی کو یاد کرتے اور پکارتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کو ہر اس نام سے پکار سکتے ہیں جو اس کے شایان شان ہو۔ اللہ جل شانہ کی ذات منبع الکمالات کو ہر قوم و مذہب کے لوگوں نے آج تک مختلف ناموں سے مانا اور پکارا ہے، مانتے اور پکارتے رہیں گے۔ اللہ جل شانہ خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے بہترین نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے، جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ سو اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ وہی سب سے اول اور سب سے آخر ہے، اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ظاہر اور اپنی ذات کے اعتبار سے پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کی حمد کرو جس میں تمام تر کمالات اور پاکیزگی کی صفتیں ہیں، جس کے تمام تر بہترین نام ہیں، جو تمام تر نقصانات سے پاک ہیں۔ اس کی اولاد نہیں، اس کا شریک نہیں، وہ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، نہ اس کے ماں باپ، نہ اولاد، نہ اس کے جنس کا کوئی اور، نہ وہ ایسا حقیر کہ کسی کی حمایت کا محتاج ہو یا وزیر و مشیر کی اسے حاجت ہو، بلکہ تمام چیزوں کا خالق مالک صرف وہی ہے، سب کا مدبر مقدر وہی ہے، اس کی مشیت تمام مخلوق میں چلتی ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔
نہ اس کی کسی سے بھائی بندی ہے، نہ وہ کسی کی مدد کا طالب ہے، تو ہر وقت اس کی عظمت، جلالت، کبریائی، بڑائی اور بزرگی بیان کرتا رہے، اور مشرکین جو تمہیں اس پر باندھتے ہیں تو ان سے اس کی ذات کی بزرگی، بڑائی اور پاکیزگی بیان کرتا رہے۔ ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ ناظرین، آج کے دن کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ چاہیں تو مختصر والا، یعنی صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ فضیلت والا اور زیادہ افضل ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے اے اسباب پیدا کرنے والی ذات۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے اسباب بن جائیں گے۔ اگر آپ کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کا کاروبار انشاءاللہ ترقی اور عروج پر پہنچ جائے گا، یا آپ کا جو بھی مقصد ہے تو وہ انشاءاللہ یا مسبب الاسباب کے اس وظیفے سے پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ بڑا آسان سا اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آپ نے اب یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا علیم، یا فتاح، یا رزاق کا وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اور یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا علیم، یا فتاح، یا رزاق رب کریم کے صفاتی نام ہیں۔ جب آپ اللہ کو ان کے ذاتی اور صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہوتا ہے تو میرا رب بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازتا ہے۔ پھر میرا رب بن مانگے آپ کو عطا فرماتا ہے۔ یا رحمان رب کریم کی وہ صفت ہے، اگر اس صفت سے رب کو پکارا جائے تو میرا رب ناممکن حاجت کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ لفظ اللہ کی ایک زبردست خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ اللہ تقریباً 2940 مرتبہ آیا ہے، حتیٰ کہ جمہور اہل علم نے تو لفظ اللہ ہی کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اللہ زبان سے اس حال میں ادا کیا جائے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ نہ ہو، تب اللہ اسم اعظم ہے۔ لفظ اللہ تو ایسا بابرکت نام ہے کہ اگر خدا نخواستہ غفلت کے ساتھ لیا جائے تب بھی برکت سے خالی نہیں، پھر عظمت کے ساتھ لینے کی کیا فضیلت ہوگی۔ الرحمن بہت مہربان۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ ہر چھوٹی بڑی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، دنیاوی اور اخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ یا علیم جاننے والی ذات۔
علیم وہ ذات ہے جو ہر چیز کے اول آخر، ظاہر باطن، ماضی، حال اور مستقبل کے ذرا ذرا حالات سے پورے طور پر آگاہ۔ یا علیم اللہ کریم کا جمالی اسم ہے جس کے لغوی معنی ہے جاننے کے ہیں، گویا کسی چیز کا مکمل ادراک اور جاننا اس کے احاطے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، لہٰذا صرف اللہ ہی علیم ہو سکتا ہے۔ الفتاح اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ الفتاح کے معنی ہے فتح دینے والا، مشکل کشا، وہ ذات جس کی مہربانی سے ہر شے کھل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہہ دے، ہمارا رب ہمیں اکٹھا کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرے گا، اور وہ مشکل کشا جاننے والا ہے۔ الفتاح وہ ہے جو اپنے بندوں کے درمیان اپنی شریعت اور اپنی تقدیر کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اور وہ وہی ہے جس نے اپنے لطف و مہربانی سے سچ بولنے والوں کی بصیرت و بصارت کھول دی، اور اپنی معرفت اور محبت کے لیے ان کے دلوں کو کھول دیا، اور اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت اور انواع و اقسام کے دروازے کھول دیے، اور وہی اہل باطل کے خلاف، اہل حق اور ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرتا ہے، جس کی رہنمائی سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ کبھی تو ممالک کو دشمنوں سے آزاد فرماتا ہے، اور کبھی آفوں کے دلوں سے پردے ہٹا کر زمین و آسمان اور غیب کی کنجیاں ان کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ رزاق اللہ کا ایک نام ہے جو اللہ کے 99 صفت صفائی میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی رزق دینے والا یا رزق پہنچانے والا کے ہیں۔ اس نام کی بہت برکت ہے۔ سورۃ الحشر کے آخر میں بھی اپنے بہت سے نام اس نے بیان فرمائے ہیں۔ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ایک مشرک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجدے کی حالت میں یا رحمان یا رحیم سن کر کہا، کہہ لیجئے یہ موحد ہیں، دو معبودوں کو پکارتے ہیں۔ ناظرین، یا مسبب الاسباب 21 بار پڑھنے کے بعد یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا علیم، یا فتاح، یا رزاق کا یہ وظیفہ بھی آپ نے 21 بار ہی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا حی یا قیوم۔ اور ناظرین، یا حی یا قیوم آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا حی یا قیوم پڑھ کر اللہ سے مانگ کر دیکھیے، وہ ادھورے کام جو آج تک پورے نہیں ہو سکے، جن کو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، وہ بھی انشاءاللہ آج پورے ہو جائیں گے۔ ناظرین، جب یہ تینوں وظائف آپ کر لیں تو آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ بہت ہی آسان اور چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے آخری نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر۔ ناظرین، آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں ایک مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھ لیجئے گا، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ناظرین، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے، اللہ سے براہ راست التجا کرنی ہے، کوئی واسطہ ڈھونڈے بغیر اللہ سے اپنی حاجات اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، تمام مصیبتوں کو دور فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔